مشق میں سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ قوافی جمع ہے قافیہ کی۔ قافیہ کے معنی ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں، لیکن اگر شعر کے آخر میں ردیف موجود ہو تو ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔ ہم آواز الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں آتے ہیں اور ردیف سے پہلے ہوتے ہیں، جیسے اب دیکھیں اس کے ردیف، ہم اس کے قوافی الگ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 بہار، نمبر 2 برگوبار، نمبر 3 ایار، نمبر 4 سایہ دار، نمبر 5 روزگار، نمبر 6 استوار اور بہار۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے قافیے موجود ہیں۔ اس کے بعد کالم دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 کالم ہے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلے ہم یہاں پر نمبرنگ کر لیں گے۔ کس طریقے سے؟ 1 2 3 4 5 6 اور پھر یہ 7۔ ڈالی شجر، تو کیونکہ وہاں پہ 1 ہے تو ہم ادھر بھی 1 لکھ دیں گے۔ فصل خزاں، سحاب بہار، واسطہ، تعلق، نغمہ زن، طیور، جیب گل، زر کامل عیار، شاخ بریدہ، سبق اندوز، ناآشنا، آشنا۔ آپ نمبرنگ کے حساب سے دیکھ لیں کہ یہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ الفاظ کے معنی اور تراکیب میں نے آپ کو نظم کے مطالعے کے دوران بتا دیے۔ واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ شجر واحد ہے، اس کی جمع اشجار ہے، اوراق جمع ہے، اس کی جمع ورق ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، میں نے آج آپ کو لیے ایکسرسائز بھی خاص طور پر اسی لیے لکھی ہے کہ وہ بچے جو نئے آئے ہیں ہماری کلاس میں وہ طریقہ سیکھ لیں۔ 2 کالم ہم نے بنائے ہیں۔ پہلے سوال نمبر 6 لکھ دیا، پھر واحد کی جمع اور جمع کے واحد تحریر کیجئے۔ واحد اور جمع، آپ دیکھیں کہ جو لفظ ہمیں سوال کے طور پہ دیا گیا ہے وہ ہم نے بولڈ کر کے لکھا ہے، اور جو جواب ہے وہ ہم نے باریک لکھا ہے۔ شجر کا لفظ دیا گیا ہے جو کہ واحد ہے، ہم نے اس کے سامنے اشجار لکھ دیا۔ اوراق کا لفظ دیا گیا تھا جو کہ جمع ہے، ہم نے ورق لکھ دیا۔ طیور دیا ہوا تھا، طائر لکھ دیا۔ نغمہ ہمارے پاس لفظ موجود تھا، ہم نے نغمات اس کی جمع بنائی ہے۔ سبق کی اسباق، ملت کی ملل، رابطہ کی روابط، فرد کی افراد۔ اور اقوام لفظ دیا گیا تھا، اس کا واحد قوم ہے۔ اسی طریقے سے کالم میں ہم متضاد بھی لکھیں گے۔ اکثر بچے غلطی متضاد اور مترادف میں کرتے ہیں۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم معنی الفاظ، جبکہ متضاد ضد سے نکلا ہے۔ یہ دیکھیں ضد لفظ ہے، ضد۔ متضاد جو ہے وہ ضد سے نکلا ہے۔ ضد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیا موبائل چاہیے، والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹے ضد نہیں کرو، ہم نیا موبائل نہیں دے سکتے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے الٹ بات کر رہے ہیں۔ تو ضد کا مطلب کیا ہوا؟ الٹ۔ دونوں ایک دوسرے سے الٹ یا متضاد بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ضد کر رہا ہے بچہ۔ تو متضاد ضد سے ہے۔ خزاں بہار، الٹ ہے اس کا۔ گل خار، لازوال زوال، اتفاق نفاق، امید یاس۔ یہ ہم نے سوال نمبر 7 کر لیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، یہ اعراب لگائیے۔
سوال نمبر 8 ہے، اعراب لگانے ہیں۔ اعراب آپ دیکھ لیں، فصل فے کے اوپر زبر، صاد اور لام کے اوپر جزم ہے۔ صحاب سین کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، الف اور بے کے اوپر جزم ہے۔ بریدہ بے کے اوپر پیش، رے کے نیچے زیر، دال کے اوپر زبر۔ گلستاں گاف کے اوپر پیش، لام کے نیچے زیر، تے کے اوپر زبر۔ سبق سین کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر۔ روزگار رے کے اوپر پیش، گاف کے اوپر زبر، باقی تمام حروف کے اوپر جزم آ جاتا ہے۔ خلوت خے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر۔ امید الف کے اوپر پیش، میم کے اوپر شد اور نیچے زیر، یہ اور دال دونوں کے اوپر جزم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 آپ دیکھیں۔ سوال نمبر 10 جو دیا گیا ہے وہ دراصل اس کا جواب اس نظم کا مرکزی خیال بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظم کا مرکزی خیال بھی امتحان میں آ سکتا ہے، اس لیے میں نے خاص طور پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مرکزی خیال بھی ہے اور یہی سوال نمبر 10 کا جواب بھی ہے۔ اقبال نے کس طرح فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ انسان کی ترقی اور فلاح قوم سے وابستہ ہے۔ جس طرح کوئی ٹہنی درخت سے جدا ہو کر سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، اسی طرح قوم سے جدا ہو کر فرد فلاح و ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرد کی کامیابی کا دار و مدار اتحاد اور یکجہتی پر ہے۔ یہاں تک یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سمجھ کر اس کا مطالعہ کیجئے، اس کی ایکسرسائز دیکھیے۔ اہم نظم ہے، آپ کے امتحان کے حوالے سے اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آتا ہے۔ آپ پلیز اس کا مطالعہ اچھی طریقے سے کیجئے، اور مزید اگر کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس نظم سے متعلق آتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔